بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، بلا شبہ انسان کی نیکی کا اس کی زندگی پر بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔ انسان کا اچھا اخلاق، اس کا سچ بولنا، اس کی دیانت داری، اس کی امانت داری، اس کا صرف اس کی زندگی پر ہی نہیں بلکہ اس کی اولاد پر بھی گہرا اثر ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین اس کی نسلوں کی بھی خیر فرماتے ہیں۔ ایسا ہی ایک سنہرا واقعہ میں آپ کو سنانے لگا ہوں، تقوی کے ثمرات۔ ایک رات امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خادم کے ساتھ گشت کے لیے نکلے۔ وہ مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے گھومتے پھرتے رہے۔ چلتے چلتے انہیں تھکاوٹ محسوس ہوئی تو وہ ایک گھر کی دیوار سے ٹیک لگا کر آرام کی غرض سے ٹھہر گئے۔ اتنے میں صبح بھی روشن ہو گئی۔ اس گھر کے اندر ایک بوڑھی عورت کی آواز آ رہی تھی، اور وہ عورت اپنی بیٹی کو دودھ میں پانی ملانے کا حکم دے رہی تھی، لیکن لڑکی اپنی ماں کے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر رہی تھی، اور وہ کہہ رہی تھی کہ امیر المومنین نے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہوا ہے، اور بذریعہ منادی اس کا اعلان بھی کرا دیا ہے۔ ماں نے بیٹی سے کہا، کیا اس وقت عمر تمہیں دیکھ رہا ہے جو تم اس سے اتنا ڈر رہی ہو؟ لڑکی نے جواب دیا، اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، عمر کا رب تو یقیناً ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اس نوجوان لڑکی کی دینداری اور امانت داری سے بہت مسرور اور متاثر ہوئے کہ کس قدر یہ نوجوان لڑکی اللہ سے ڈرنے والی ہے اور کتنی متقی ہے، اور غلام سے فرمایا کہ اس گھر کو نظر میں رکھو۔ دن چڑھے اس لڑکی کے بارے میں پوچھا۔ لوگوں نے بتایا کہ وہ سفیان بن عبداللہ ثقفی رضی اللہ عنہ کی بیٹی عمارہ ہے۔ جب یہ معلوم ہوا کہ وہ ابھی کنواری ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے تمام بیٹوں کو بلوایا اور پوچھا کہ تم میں سے کون اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ ان کے بیٹے عاصم کہنے لگے کہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ان کے لیے امیر المومنین نے اس لڑکی کا رشتہ مانگ لیا، اور عاصم کی شادی اس نیک بخت لڑکی سے ہو گئی۔ عاصم کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام عاصم رکھا گیا۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں۔ جب سن بلوغت کو پہنچی تو ان کی شادی مروان بن حکم کے بیٹے عبدالعزیز سے ہوئی۔ اب عاصم کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام انہوں نے اپنے دادا کے نام پر عمر رکھا۔ تو دوستو، یہ وہی عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تھے جو خلیفۃ المسلمین بنے، جنہیں 5ویں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے دور میں اسلام کا شباب لوٹ آیا تھا، اور یہ ثمرہ تھا ایک نیک اور متقی لڑکی کی خدا خوفی کا، کہ جو رات کو اپنی ماں سے یہ کہہ رہی تھی کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، عمر کا رب تو یقیناً ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس لڑکی کی اس دیانت داری، امانت داری اور تقوی کے ثمر میں اس کی نسل سے اللہ رب العالمین نے ایسا نیک انسان پیدا کیا کہ جس نے خلفائے راشدین کے دور کو دوبارہ زندہ کرا دیا، اور دنیا جنہیں خلیفہ راشد کے نام سے بھی جانتی ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے عہد میں 99 ہجری تا 101 ہجری میں بنو امیہ نے اپنی ناجائز جائیدادیں ضبط ہونے سے بچانے کے لیے ان کی پھوپھی فاطمہ بن مروان کو سفارشی بنا کر ان کے پاس بھیجا، تو انہوں نے پھوپھی کو سمجھا بجھا کر واپس کر دیا۔ فاطمہ نے واپس آ کر بنو امیہ سے کہا کہ تم نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی پوتی سے رشتہ کیا تھا، لہٰذا وہی فاروقی رنگ ان کی اولاد میں بھی موجود ہے۔ تو دنیا یہ آج ان کے کارناموں کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ یاد بھی کرتی ہے اور سراہتی بھی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں تقوی اختیار کریں، اللہ سے ڈرتے رہیں۔ یقیناً اس کے اچھے اثرات ہماری زندگی میں بھی ہوں گے، اور ہماری نسلوں میں بھی وہ اچھے اثرات منتقل ہوتے رہیں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔